کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والہانہ استقبال۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں جو کہ آپ کو بہت پیارے تھے ان کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہوئے۔ آپ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ کوفہ کے شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے کے طور پر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ پہلے ہی دن 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بیعت کر لی، اور پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ آپ نے لوگوں کے شوق، عقیدت و محبت، جوش و ولولہ کو دیکھ کر حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ بھائی جان، حالات دعوت حق اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تأمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یزید کو اطلاع۔ اس وقت کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ محب اہل بیت بھی تھے، اس لیے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ جب یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ حالات پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے اور قتل کر کے ان کا صفایا کرو تاکہ فتنہ و فساد کے امکان نہ ہو۔ نعمان بن بشیر نے کہا، میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی میں ان کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن خدائے واحد کی قسم اگر تم اپنے امیر سے جدا ہوئے اور اپنی بیعت توڑی تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوار کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ اے امیر، یہ کام اندھی لاٹھی کے بغیر نہیں سلجھے گا، اور آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے۔ اس پر نعمان بن بشیر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی میں طاقت سے زیادہ محبوب ہے۔ جب یزید کے حامیوں نے دیکھا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کرتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک وفد یزید کے پاس بھیجا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے حق میں نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں، کوفہ اور بصرہ ہاتھ سے نکل جانے کو ہے، تم فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کرو۔ عمار بن عقبہ اور عمر بن سعد نے اس مضمون کے خطوط لکھے جن پر یزید بہت غضبناک ہوا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر۔ کوفہ کی صورتحال کے بارے میں اطلاع کے حوالے سے یزید نے اپنے خاندانی غلام سرجون کو بلایا۔ سرجون امیر معاویہ کا خاص اعتماد والا غلام اور خاندان کا رازدار تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی۔ یزید نے اس کو تمام حالات بتائے اور پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرجون نے کہا، امیر معاویہ زندہ ہوتے تو کیا آپ ان کا مشورہ قبول کر لیتے؟ یزید نے کہا کہ ہاں۔ سرجون نے کہا، تو میرا یہ مشورہ بھی قبول کر لیں کہ کوفہ کی عمارت کے لیے عبیداللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں، اس لیے کوفہ کی عمارت ان کے سپرد کر دیں۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی اور حسین کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ میں بھی گورنر مقرر کروایا اور اسے حکم نامہ جاری کیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بھی اہل بصرہ کے نام آپ کا ایک خط لایا، کیونکہ اہل بصرہ بھی آپ کی طرف مائل تھے، اس لیے آپ نے اس خط میں اہل بصرہ کو لکھا تھا کہ میں نے اپنے قاصد کو یہ مکتوب دے کر بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم لوگ میری سنو گے اور میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہ ہدایت پر چلاؤں گا۔ بصرہ کے سرداروں میں سے جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا اس نے اسے پوشیدہ رکھا، مگر منظر بن الجارود کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ قاصد عبیداللہ بن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو اور اس نے اشراف بصرہ کے پاس بھیجا ہو۔ جس صبح کی رات ابن زیاد نے کوفہ کے لیے روانہ ہونا تھا، اس رات منظر بن الجراد قاصد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، اسے مکتوب پڑھایا
ابن زیاد نے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاصد کو قتل کروا دیا اور بصرہ میں لوگوں کے سامنے سخت تہدید آمیز تقریر کر کے کہا، خدا کی قسم مجھے مصیبت، دشواری یا دشمن کے اسلحے سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو مجھ سے دشمنی رکھے میں اس کے لیے عذاب ہوں، اور جو مجھ سے جنگ کرے اس کے لیے میں جنگ کی آگ ہوں۔ امیر المومنین یعنی یزید نے مجھے کوفہ کی ولایت سونپی ہے، میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیادہ بن ابو سفیان کو تم پر نائب بنائے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تم لوگ اختلافات اور بغاوت سے اجتناب کرو، ورنہ قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم میں سے کسی کی مخالفت کی خبر پہنچی تو میں اس کو اور اس کے حامیوں اور دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں دور کے بدلے قریب کو پکڑوں گا، یعنی روپوش مجرموں کے وارثوں اور حامیوں کو پکڑوں گا جو موجود ہوں گے، یہاں تک کہ معاملہ سلجھ جائے اور تم میں کوئی مخالفت کرنے والا اور پھوٹ ڈالنے والا باقی نہ رہے۔ یاد رکھو میں اپنے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے جس نے کنگ